السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، 16 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا، فاروق اعظم کا دور تھا۔ ایک خط پیش ہوا حضرت عمر کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا یہ کون سا سال ہے، کون سا مہینہ ہے؟ اوپر تاریخ کوئی نہیں تھی۔ تو لانے والے نے کہا ہمیں نہیں پتہ کون سا سال ہے، کون سا مہینہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے ہمیں اپنا کوئی سال، اپنا کوئی مہینہ طے کرنا چاہیے۔ اس وقت تک عیسوی سال چلتا تھا، عیسائیوں کا جو عیسوی سال ہے۔ تو پھر فاروق اعظم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم عیسائیوں کا سال لے کر اپنے تاریخ بتایا کریں، اتنی عیسوی ہے، 2022 ہے، 2023 ہے، جس طرح اب ہمارے یہاں ہے، ہمیں اپنا دسترخوان بچھانا چاہیے، اپنا سال، اپنا مہینہ طے کرنا چاہیے۔ تو پہلی مرتبہ یہ جو ہجری سال جس کو اب 1444 ہجری ہے یا 6 محرم ہے، سال نو کا آغاز ہو چکا ہے، پہلی دفعہ تاریخ میں مسلمانوں کو سال اور کیلنڈر دینے والا محسن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ ہر وہ شخص جو باضمیر ہے، غیرت مند ہے، حلالی ہے، باحیا ہے، ایماندار ہے، فاروق اعظم کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہجری سال کا آغاز کیا۔ آپ نے پھر صحابہ کو بلا کے کہنے لگے ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کہ ہم اپنے خط، اپنی اہم دستاویزات، اپنے معاہدات لکھا کریں، تو بتاؤ کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز کریں۔ اس پہ مشورہ ہوا کہ ہمیں کس سال کو اپنی بنیاد قرار دینا چاہیے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت تھی، عیسوی کہتے تھے۔ ایک مشورہ آیا کہ ہمیں اللہ کے محبوب کے میلاد کو بنیاد بنانا چاہیے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت جب عطا ہوئی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، تو ہمیں میلاد کو بنیاد بنانا چاہیے۔ ایک رائے یہ آئی کہ جب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنے، یعنی پہلی وحی آئی، تو بنیاد بنانا چاہیے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے 40 سال بعد غار حرا کی خلوتوں میں پہلی جو وحی آئی، جس کے بعد آپ نے اہل مکہ کو کہا میں محمد رسول اللہ ہو گیا ہوں، اس کو بنیاد بنانا چاہیے۔ ایک رائے یہ آئی کہ معراج کو بنیاد بنانا چاہیے۔ جب بنی آدم کو ایک بلندیاں ملی، اللہ کے محبوب کے وسیلے سے انسان کو ایک رفعت ملی، معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ایک رائے آئی کہ ہمیں غزوات میں سے کسی غزوے کو بنیاد بنانی چاہیے، بدر کو، یوم الفرقان ہے، احد کو۔ یہ ساری آراء آتی رہیں۔ تو آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم خاموش بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اللہ کے محبوب کی ہجرت کو بنیاد بنانا چاہیے۔ ہجرت اسلام کی بقا ہے، نشو و نما ہے، ارتقاء ہے۔ ہجرت سے اسلام پھیلتا ہے، پھولتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ ہجرت کی برکت سے کفر اسلام میں آتا ہے، اسلام کفر کے اندر تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ہجرت سے باغ و بہار آتی ہے۔ ہجرت ہی انسانی زندگی کی ترقی کا راز ہے۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ہجرت کے واقعہ کو بنیاد بنا کر ہجری سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس وقت ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو آپ نے کہا پیچھے 2 مہینے کرو، چونکہ اسلام کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ تو یکم محرم 16 ہجری کو مسلمانوں کو ایک نیا کیلنڈر ملا، نئی تاریخ ملی، نئی شناخت ملی، نئی تاریخ ملی، نئی جہت ملی، اور یہ کریڈٹ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک شناخت دی، سال دیا۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی سال ہوتا ہے، ہمارا سال بھی ہوتا ہے۔ ہر قوم اپنے سال پہ خوشی کا اظہار کرتی ہے، ہم بھی نئی سال کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں نئے سال کا آغاز ایک نئی طرح سے ہوتا ہے۔ یورپ میں چلے جائیں، 1 جنوری کو جب نیا سال ہوگا تو پھولوں کی دکانیں بھر جائیں گی، گلدستے عام ہو جائیں گے، ہسپتالوں میں گلدستے، جیلوں میں گلدستے، قید خانوں میں گلدستے، اولڈ ہوم میں گلدستے، اور بچے روڈ پہ گلدستے خرید کر گزر گاہ چلنے والے لوگوں کو گلدستے دیں گے۔
پارک پھولوں سے بھر جاتے ہیں، فضائیں روشنیوں سے بھر جاتی ہیں، امیر لوگ چیزیں خرید کر غریبوں کے گھروں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، حکومت قیدیوں کو رہا کرتی ہے، پیکیجز دیتی ہے، ریل کے کرائے کم ہو جاتے ہیں، جہاز کے کرائے کم ہو جاتے ہیں، اپنی عوام کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ دیتی ہے، ہر طرف خوشی کا ہوتا ہے، مبارکباد ہوتا ہے، لوگ گلے ملتے ہیں، تعلق جڑتے ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگوں سے تعلق جوڑے جاتے ہیں، جیلوں میں جا کے لوگ کھانے لے جائیں گے، ہسپتالوں میں تیمارداری کریں گے، بھولے بسرے والدین کو نسل نو مبارکباد دینے کے لیے اوڑ ہوم جائے گی، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑے جائیں گے، جن کے ساتھ کوئی قطع تعلقی تھی وہ ساتھ سلام کریں گے، پارک بچوں سے بھر جائیں گے، گلیاں محلے سج جائیں گے، گاڑیوں کو آویزاں کیا جائے گا، میکدا کے در کھل جائیں گے، پوری دنیا لائیو کوریج دیکھتی ہے کہ خوشی خوشی ہے، مسرت ہی مسرت ہے۔ ہمارے ہاں جب سال نو کا آغاز آتا ہے تو بختر بند گاڑیاں آ جاتی ہیں، فوج آ جاتی ہے، مشین گنیں آ جاتی ہیں، کرفیو لگ جاتا ہے، منی مارشل لا لگ جاتا ہے، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، تجارت تھم جاتی ہے، اسکولوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، گزرگاہیں بند ہو جاتی ہیں، اور سرحدوں کے محافظ اپنی تمام تر دشمنوں پہ حملہ کرنے والے اسلحہ کو لے کر اپنے ملک میں آ جاتے ہیں، سڑکوں کے سینے پر ان کی بھاری بھرکم گاڑی چلتی ہیں، مساجد کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہوٹل بجنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، لوگ بھرے پورے بازاروں سے دبک کر گھروں میں آ جاتے ہیں، معاش کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کھربوں روپے کا بزنس فلاپ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سال نو کا آغاز ایسے ہوتے ہیں، راستے بند، گلیاں بند، چوک بند، چوراہے بند، بازار بند، سکول بند، عدالتیں بند، تعلیمی ادارے بند۔ اب ہمارے سال نو کے اس آغاز کو دنیا لائیو کوریج دے رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہوا، کوئی راہ پہنچ گئی، کوئی موساد پہنچ گیا، کوئی غیر مسلم ایجنسیاں پہنچ گئیں، کوئی جاسوس پہنچ گئے، کوئی تخریب کار پہنچ گئے، کیا ہوا، اچانک سال نو کا آغاز آتا ہے تو مسلمانوں میں پریشانی، آفت، مصیبت، تنگی، تکلیف، رعایا پریشان، کتنے دہاڑی پہ کمانے والے لوگ فاقوں میں چلے جاتے ہیں، کھربوں روپے کا گھومنے والا معیشت کا پہیہ زیرو پہ آ جاتا ہے، تعلیمی اداروں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ دبک کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، آسیب آ جاتے ہیں، جن آ جاتے ہیں، چڑیلیں آ جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زندگی معمول کی چل رہی ہوتی ہے، اور سال نو کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے یہاں خوف، ہراس، پریشانی۔ جب غیر مسلم مسلمانوں کے نئے سال کے پہلے عشرے میں یہ حال دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ان مسلمانوں کا دین ہم اپنی بستیوں میں لائے تو ہماری بستیوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہمارے یہاں گلدستے ہیں، مبارک ہے، رنگ و نور ہے، چمک ہے، دمک ہے، امن ہے، محبت ہے، پریشانی ہے، خوشی ہے، شانتی ہے، غریبوں کو کھانے دیے جا رہے ہیں، قیدیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، اور ان کے ہاں معیشت ٹھپ ہو گئی، روڈ بلاک ہو گئے، بختر بند گاڑیاں آ گئی، مشین گنیں ہو گئی، پولیس ہو گئی، ایمرجنسی لگ گئی، انتظامیہ جاگ جاتی ہے، پولیس کی چھٹی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک افسر کو فون کیا، دوست تھا میرا، شاگرد تھا، اس نے فون نہیں اٹھایا، میں نے وائس میسج چھوڑا، اس نے جواب کو نہیں دیا، میں نے ٹیکسٹ کیا، اس نے دیر بعد فون آیا، سر محرم کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اب یہ منظر جب سکھ دیکھتا ہے، ہندو دیکھتا ہے، یہودی دیکھتا ہے تو ہم ان کو ہزار اسلام کے فضائل خوبیاں بتلائیں۔ وہ کہتے ہیں جس مسلمانوں کے پہلے سال میں پریشانیوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کی عوام کے اوپر ان کی فوج جنگی اسلحہ لے کر ان کی بستیوں میں آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، عبادت گاہوں سے نکل کر تجاوز کر کے روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ آ جانا۔ حکومت ایک کام کر دے کہ جس طرح سبز منڈیوں کی جگہ طے ہے، غلہ منڈیوں کی جگہ طے ہے، لکڑ منڈیوں کی جگہ طے ہے، اس طرح عبادت کی ہر مسلک والوں کی ایک جگہ طے ہے۔ اس کو کہو جو تمہارا جی چاہے اپنی عبادت، اپنی فکر، اپنی تھنک ٹاک کے ذریعے اپنی عبادت کرو، لیکن عبادت گاہوں کے اندر، چوکوں پہ نہیں، راستوں پہ نہیں۔ اسلام کسی صورت بھی زندہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بننے کی مذہب کو اجازت نہیں دیتا۔ میں نے غالباً اسی ممبر پہ یہ کہا تھا، اللہ کے محبوب کے زمانے میں جتنے غزوات ہوئے سب سے جو مشکل غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا۔ اس کو قرآن نے جیش العسرہ کا، تنگی کا، مئی جون کا مہینہ، 3 آدمیوں کے حوالے 1 اونٹ،
600 کم و بیش ہر صحابی پیدل چل کے مدینہ سے تبوک پہنچا۔ اب ان دنوں جائیں دسمبر میں ٹمپریچر کیسا ہوتا ہے تو جون میں کیسا ہوگا؟ مدینہ سے تبوک ایسے ہی ہے جیسے فیصل آباد سے کراچی۔ صحابہ پاؤں جل گئے، جسم جل گئے، بھوک پیاس، 600 کلومیٹر کم و بیش ایک صحابی پیدل چلا مدینہ سے تبوک۔ آپ فرمایا 3 آدمی ایک اونٹ پہ بیک وقت نہ بیٹھیں، جانور کے حق پہ زیادتی ہوگی۔ صحابی پیدل چلے، صحابی ہیں، آگے اونٹ ہے، اونٹ تو ویسے ہی ریگستان کا جہاز ہے، لیکن صحابہ کو پریشانی میں، دقت میں، مصیبت میں گزار کر بنی نوع انسان کو سبق دیا کہ اسلام تو جانوروں کو بھی ناحق اذیت دینے کا قائل نہیں، انسان تو انسان ہے۔ عہد فاروقی میں اسکندریہ فتح ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ فاتح تھے۔ جب فتح ہوا تو فرمایا خیمے اکھیڑو، اونٹ پہ لادو، گھوڑوں پہ رکھو اور فلاں جگہ پہ ہم نے جا کے حملہ کرنا ہے۔ تو عمر بن عاص کا ذاتی خیمہ جب اکھیڑنے لگے تو ایک کبوتری کے بچے نکل چکے تھے۔ خیمہ بڑا تھا، کسی کونے پہ کبوتری نے انڈے دیے، سینچے، مہینہ 2 مہینے خیمے لگتے تھے جنگوں میں، تو بچے نکل آئے تھے۔ بچے ابھی اس قابل نہیں تھے کہ پرواز کر سکیں، پر چھوٹے تھے۔ تو عمر بن عاص نے باقاعدہ صحابہ کو بلا کے کہا جنگ کے امن میں، جنگ کے زمانے میں، کہ اب کیا کیا جائے؟ خیمہ اکھیڑا جائے تو کبوتری کے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ یعنی ہم ایسے اسلاف کے ماننے والے ہیں جو جنگ کے عالم میں اگر کبوتری کا گھونسلہ اٹھا کے کہیں ایک طرف رکھ دیتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ کبوتر کے بچے تھے، لیکن ایک پیغام دیا کہ تم ان آبا و اجداد کے ماننے والے ہو جو جنگ کے عالم میں کبوتروں کے بچوں کو بھی اذیت نہیں دیتے۔ اور اب بیوی کو، ساس کو، سسر کو، پارٹنر کو، بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو، ماں کو، پڑوسی کو، سیاست کے نام پہ کس قدر ہمارے ہاں دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے۔ آگ، بارود، گالی، الزام، تندور، تپش، لہجے آتشی، بارودی سرنگیں، یوں لگتا ہے جس طرح واگا بارڈر کے کنارے پہ 2 آدمی کھڑے ہیں، ایک اس طرف ہندو کھڑا ہے، ایک مسلمان کھڑا ہے، للکارنے کا عالم یوں لگتا ہے۔ ملک مذاق بنا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، شریانوں کے اندر بارود بھرے پڑے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ 2 منٹ بھی آپ سیاسی گفتگو پولائٹ لہجے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ نہیں کر سکتے، آگ برس جائے گی۔ اور کتنے کم نصیب ہیں جو ان عالمی فنکاروں کے چولہوں کا ایندھن بنتے ہیں ان کی باتیں کر کے۔ یہ عالمی فنکار ہیں، عالمی اوباش ہیں، عالمی اجاز، کوئی بھی سیاستدان ہو الا ماشاء اللہ، کوئی لاکھوں میں ایک آدھ ہو، وہ بھی توبہ کرنی پڑے گی اس فکرے کو کہہ کر۔ باقی مفادات ہیں۔ تبوک کا جہاد 23-24 دن کے بعد مدینہ سے صحابہ صحرا، دھوپ، تپش، 60 کے لگ بھگ ٹمپریچر، آگ، ریت کا ایک ایک ذرہ انگارہ بن گیا تھا۔ جیش الاسرہ اس کو قرآن نے ڈکلیئر کیا۔ وہاں پہنچے، واپس آئے، 70 دن کے بعد واپس پہنچے تو راستے میں ایک جگہ پہ صحابہ نے اپنے اونٹ کھڑے کر کے راستہ بلاک کر دیا۔ تو آپ نے اس موقع فرمایا تھا جو لوگوں کی گزرگاہوں کو بند کرے یا راستوں کو تنگ کرے اس کا تبوک کا جہاد بھی اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ ہمارے یہاں محفل حسن قرات کے نام پر، محفل نعت کے نام پر، محفل میلاد کے نام پر، محفل آزاداری کے نام پر مین روڈ بلاک ہیں۔ سزا ان کو دی جا رہی ہے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ جرم ہوا کیا۔ کبھی ان کم نصیب لوگوں کے چولہے کا ایندھن نہ بنے جو بنی نوع انسان کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ جو لوگوں کی گزرگاہوں کو تنگ کرے یا راستوں کو بند کرے اس کا تبوک کا جہاد بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اب تو ہمارے یہاں سال نو کا آغاز جب ہوتا ہے ان اذیت ناک لمحوں کے ساتھ، ان اذیت ناک مناظر کے ساتھ، ان پریشان کن انداز کے ساتھ، تو لائیو کوریج میں اب تو میری ہاتھ کی گھڑی بھی محفوظ نہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے میرے ہاتھ کی گھڑی کی سوئیاں آ جاتی ہیں، میری گاڑی کے میٹر کی سپیڈ آ جاتی ہے، تو میرے گلیاں، محلے، بختر بند گاڑیاں، ایمبولینسیں،
روڈ، بلاک، پولیس، فوج، نیوی، آرمی، یہ کوریج نہیں آتی ہوگی، اور لوگ پوچھتے ہوں گے سال 9 کے آغاز پر جس ملک کے رہنے والے اتنے غیر محفوظ ہیں ان کا دین کبھی نہ لینا، کبھی دین نہ لینا۔ پھر ایک بات میں سوچتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جتنا پروٹوکول شریعت دیتی ہے شاید کسی صحابی کو دیتی ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبریل آئے کہ اللہ کے نبی سارے فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک و عمر مسلمان ہو گئے۔ پروٹوکول کی حد نہیں۔ پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اسلام کو عزت دے، حالانکہ اسلام تو عزت دیتا ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن ان مسلمانوں نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈی، میرا قبیلہ یہ ہے میں معزز ہوں، میرا گریڈ یہ ہے میں معزز ہوں، میری گاڑی یہ ہے میں معزز ہوں، میرا پیشہ یہ ہے میں معزز ہوں، میرا بینک بیلنس یہ ہے میں معزز ہوں، میرا گھر یہ ہے میں، جس دن اس امت نے اسلام کے علاوہ کسی اور بنیاد پہ عزت کا آغاز کیا اس دن ذلیل ہو جائیں گے۔ عزت ہے اسلام میں۔ تو حضرت عمر کے متعلق اللہ کے نبی کا ترمذی کی روایت کیا ہے کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر کو مسلمان کر کے۔ اور جس دن مسلمان ہوئے کافروں نے کہا مسلمانوں نے ہماری آدھی قوت ختم کر دی۔ فاروق اعظم جس دن مسلمان ہوئے اسی دن کافروں نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے ہماری آدھی قوت ختم کر دی، ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب بھی صالحین کا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرو آغاز عمر سے کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ہماری اذانیں ارقم کے گھر میں بند تھی، اللہ جزائے خیر دے عمر کو اسلام لائے، اذانیں بیت اللہ کے طواف میں گھومنے لگی، بند کمروں سے اذان نکل کر صحن حرم میں آ گئی۔ اور یہ کتنا خوبصورت خراج عقیدت ہے کہ عمر کے جسم میں نبیوں کی ساری صفات ہیں لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی زندگی میں اتنے مینار نور ہیں، اتنے روشن کندیلیں ہیں، اتنے چمکتے ہوئے چراغ ہیں، اتنے سنہری اصول ہیں، مت پوچھو۔ شہادت جب حملہ ہوا 27 ذی الحج یا 26 ذی الحج کی فجر کو، حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ شہادت کی موت دے، مدینے کی تدفین دے۔ اب یہ بظاہر مشکل تھا، اللہ اپنے راستے کی شہادت دے اور اپنے محبوب کے محل مدینے کی موت دے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ شہادت کے لیے تو مدینہ سے باہر جانا ضروری ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے یقین کی انتہا دیکھیں کہ اللہ اپنے راستے کی شہادت دے اور مدینہ طیبہ کی موت دے۔ اللہ نے مدینہ طیبہ اپنے راستے کی شہادت بھی دی۔ فجر کی نماز میں نماز پڑھاتے ہوئے اللہ اکبر کہا تو حملہ ہو گیا۔ 1-2 روز تک علاج ہوتا رہا، جب علاج کے لیے طبیب مایوس ہو گیا، اس نے کہا جب کوئی نسخہ، کوئی کارگر، کوئی کشتہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو انہوں نے حضرت عمر کو آ کے کہا اللہ اللہ کریں اب تیاری کا وقت ہو گیا۔ انسان سب سے زیادہ ذہین اس وقت ہوتا ہے جب اس کو یقین ہو کہ موت سر پہ آ گئی۔ جب زندہ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کاروبار ہوتی ہے، تو سوچیں 1000 جگہ منقسم ہوتی ہیں، غم دنیا، غم جانا، غم حالات، شکیل، کیا کہوں کتنی بلائیں ہیں میری جان کے ساتھ۔ لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ساری سوچیں دائیں بائیں سے بکھری ہوئی، مرتکز، منتشر سوچیں ایک ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں آدمی سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے۔ نہ بیوی کا غم، نہ بچوں کا غم، نہ گھر کا غم، نہ قرض کا غم، نہ بل کا غم، نہ فیکٹری کا غم، نہ دفتر کا غم، نہ دوست کا غم، نہ کچہری کا غم، نہ مقدمے کا غم، ایک ہی غم ہوتے آ گیا وقت، آ گیا وقت، آ گیا جاءت سکرۃ الموت بالحق۔ میں نے سنایا تھا آپ کو کہ میرے ایک دوست کو بھائی کو پھانسی لگائے گی، تو پھانسی سے پہلے اس نے ایک ہی بات کی کہ فجر کے وقت مجھے پھانسی دے رہے ہو، فجر کی اذان سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے مجھے فجر کی نماز پڑھنے دو، بس اتنی میری گزارش ہے۔ چونکہ مرتے آخری رات جب ڈیتھ فرنٹ ہوتا ہے، آخری رات قیدی کو آخری ملاقاتیں 2 دن 3 دن پہلے کروا کے
آخری رات کہتے ہیں غسل کر لو، کپڑے بدل لو، کھانا کھا لو۔ اس وقت قیدی کو پتہ ہوتا ہے دوست گئے، رشتہ دار گئے، پیسے گئے، عزیز و اقارب گئے، لڑائیاں گئیں، جوانی گئی، جتھا گیا، اب 6 گھنٹے کے بعد میری لاش لے کے چلے جائیں گے۔ اس وقت جو وصیتیں کرتا ہے وہ دانش کی انتہا ہوتی ہے، اس کو کوئی اور غم نہیں ہوتا۔ نزع کے وقت آدمی بلا درجے کا ذہین ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف مرنے لگا تو ولید بن عبد الملک کے دور میں تو ولید کو خط لکھا، میں نے ایک چرواہے کی طرح تیری بکریوں کی حفاظت کی، گورنر تھا، میں نے ایک خیر خواہ ہمدرد چرواہے کی طرح تیری بکریوں کی حفاظت کی، اب چرواہے پہ حملہ ہو گیا، میرا بچنا مشکل ہے۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا ٹائٹینک ڈوبنے لگا 22 سال کے بعد، جب موت کا وقت ہے تو ٹائٹینک کہنے لگا کاش میں دھوبی ہوتا، بادشاہ کی بجائے دھوبی ہوتا۔ عمر بن عاص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فاتح مصر عہد فاروقی میں فاتح مصر بنے، وفات کا وقت ہے تو صندوق منگوایا، صندوق جس میں پیسے رکھتے سے ہم پرس میں رکھتے ہیں، بینک میں رکھتے ہیں، صندوق میں سونے درہم دینار پڑے تھے، کہنے کہ کاش ان کی جگہ بکری کی مینگنیاں ہوتی، حساب سے بچ جاتا۔ صحابی دانش اس وقت، اس لیے کہتے ہیں مرنے والوں کے آخری جملے زندہ رہنے والوں کو بے ہوشی میں نکالنے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ ولید مرنے لگا تو کہنے لگا بادشاہت کا دھوکہ تھا کہ میں بادشاہ ہوں، اگر میں بادشاہ ہوتا تو مرتا کیوں۔ 170 ہجری میں بادشاہ بنا ہارون الرشید، 193 ہجری میں فوت ہو گیا۔ موت کے وقت کہنے لگا غلطی ہو گئی، کئی دھوکے تھے جس میں مبتلا رہا، میں بادشاہ تھا، میں بادشاہ تھا۔ پھر اپنے بیٹے امین کو بلایا، امین الرشید کو، دھوکے میں نہ رہنا ہے، میں 23 سال تک بنو عباس کا بلا شرکت غیر بادشاہ بن کے دھوکے میں رہا۔ اقبال نے بال جبریل میں اسی ہارون کے اس آخری وصیت کو 4 مصروں میں لکھا، ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے، پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ آدمی دانا ہوتا ہے، وزڈم جاگ جاتی ہے، دانش اکٹھی ہو جاتی ہے، فہم و فراست آ جاتی ہے، اور دنیا بھر کے زندہ انسانوں سے زیادہ ذہین وہ ہوتا ہے جس کو یقین ہے کہ اب اللہ کا وقت ہے۔ تو فاروق اعظم تو ویسے ہی دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں ایک انسان ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نبیوں کے بعد دنیا کے 10 ذہین انسانوں کے اگر فہرست تیار کی جائے تو ان میں ٹاپ پہ عمر کو رکھنا پڑے گا۔ ایک ایک فکرے میں قیامت ہے، ایک ایک جملے میں سنگہ میل ہے، ایک ایک لفظ کے اندر کائنات آباد ہے۔ وفات کا وقت آیا تو طبیب کہنے لگا میں نے آخری سیرپ دے لیا، اور بلیڈنگ ہو چکی تھی، 6 طرف خنجر مارے گئے تھے، آنتیں ساری کٹ چکی تھی، تو وہ خون سے کٹی ہوئی آنتوں سے نسخہ نکل گیا، کشتہ نکل گیا۔ تو اس نے کہا اللہ اللہ کرو، عمر اللہ اللہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، آخری وصیت ہے، میں وہ چند ایک عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہنے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلا کے لاؤ۔ حذیفہ صحابی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے مدینہ منورہ میں منافقین کے نام لے کے بتایا تھا، حذیفہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ کسی صحابی کو نہیں بتایا تھا، سیدنا حذیفہ کو بتایا تھا۔ پھر فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ میرا راز ہے جو تیرے سینے میں دفن ہو جانا چاہیے۔ اب فاروق اعظم نزع کا عالم ہے، 10 سال خلافت کر چکے ہیں، 10 مبشرہ ہیں، 10 صحابہ کو آپ نے کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ سیکنڈ ون پہ کہا عمر جنتی ہے، اور عمر تیرا گھر جنت میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کمال کا گھر تھا۔ میں نے پوچھا کس کا ہے، انہوں نے کہا قریشی نوجوان کا ہے۔ تو محل کی اٹھان اور گیٹ اپ کو دیکھ کر میں نے کہا میرا ہی ہوگا۔ تو رضوان نے کہا عمر کا گھر ہے، تو مجھے تیری غیرت کا خیال ہے، میں اندر داخل نہیں ہوا۔ اس درجے کی بشارتیں۔ متفق علیہ روایت ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ خود اللہ کے محبوب کے سسر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے محبوب کے اللہ کے محبوب ان کے سسر ہیں، یہ ان کے سسر ہیں، نیا رشتہ ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی حفصہ حضرت عمر کی اللہ کے محبوب کی بیوی ہے، اور اللہ کے محبوب کی نواسی ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی ہے۔ حضرت علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی 17 ہجری میں سیدہ ام کلثوم سے حضرت عمر نے نکاح کیا، تو نواسی بھی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی بیٹی عمر کی بیوی، عمر کی بیٹی اللہ کے محبوب کی بیوی۔ حسنین کریمین اور حضرت عمر میں ایک رشتہ ہے کہ سالہ بہنوئی ہیں آپس میں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سسر ہیں سیدنا علی کے، سیدہ فاطمہ ساس ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت علی بھی سسر ہیں اور حضرت فاطمہ ساس ہیں۔ اب اس سٹیٹس کا انسان کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تیرا وجود نبیوں کی صفات سے بھرا ہوا ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اللہ کے محبوب کو زمانہ پایا، یہودی عالم تھے، تورات جانتے تھے، انجیل جانتے تھے، لیکن مسلمان نہ ہو سکے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں مسلمان ہوئے، تو ان کو احبار کہتے تھے، حبر کہتے تھے سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم کو، یہ بہت بڑے علامہ تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تورات پڑھی؟ کہنے لگے ہاں۔ تو کہنے لگے قرآن کہتا ہے سورہ فتح میں مثلم فی التورات و مثلم فی الانجیل، ہمارا ذکر تورات میں بھی ہے، ہمارا ذکر انجیل میں بھی ہے، تو یہ بتاؤ کہ میرا ذکر تورات میں ہے؟ تو کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تورات میں اللہ نے آپ کو کہا ہے میرے نبی کا صحابی عمر لوہے کا پہاڑ ہے، فولادی پہاڑ ہے، لیکن وفات کے وقت انداز دیکھیں، بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے حذیفہ بن یمان رضی اللہ کو بلا کے لاؤ، تو بلا کے لائے۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، چہرہ پیلا ہو چکا تھا، بے قراری شدید تھی، درد بڑا انتہا تھا۔ زہر میں ڈوبا ہوا خنجر اس نے 6 وار کیے، درمیان میں دستہ تھا، ادھر بھی اس کا خنجر تھا، ادھر بھی اس کا خنجر تھا، وہ یوں گھماتا رہا تو پوری آنتوں کو چھید کے رکھ دیا۔ تو زہر تھا، جلن بڑی تھی، درد بڑی تھی، بے قراری تھی، تو تڑپ رہے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ سے کہنے لگے ایک منت کروں مانو گے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہ منافقین کے نام تو بتا دو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے اللہ کے نبی کی قبر کی طرف دیکھ کے کہا ان سے وعدہ کیا تھا، وعدہ شکنی نہیں کر سکتا، انہوں نے مجھے کہا تھا نام نہیں بتانے۔ اب اگلی بات سنیں، فرمانے لگے اچھا ان کے نام نہ بتاؤ، مجھے اتنا بتا دو منافقین میں میں تو نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اپنی ذات کے متعلق بدگمانیاں۔ حسن ظن دوسروں کے نام، بدگمانی کی ساری قسمیں میرے نام، اور حسن ظن کی ساری قسمیں دوسروں کے نام۔ اپنے متعلق حسن ظن یہ گناہ کے دروازے کھولتے ہیں، دوسروں کے متعلق حسن ظن یہ نیکی کے دروازے کھولتے ہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ حسن ظن کے جتنے پھول ہیں وہ دوسروں کے نام، اور بدگمانی کے جتنے کانٹے ہیں وہ اپنے نام۔ ابن مسعود کے سامنے ایک آدمی کو لے گئے یہ شراب پیتا ہے، کہنے کہ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے مسلمان کی کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس سے حسن ظن کا پہلو نکالا نہ جا سکے، کہ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ تو لانے والوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے۔ کہ تمہاری آنکھیں نبی کی تو نہیں ہیں جن پہ وحی کا پہرا ہو، تم دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ انہوں نے کہا یہ داڑھی کے اندر شراب کے قطرات ہیں، کہنے کہ ممکن ہے پانی کے قطرات ہوں۔ آخر درجے تک بدگمانی نہیں کرنی، دوسروں متعلق نیک گمانی۔ ہمارا آغاز ہی دوسروں سے بدگمانی سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست کی مضبوطی کی بنیادیں کیا ہیں؟ کہنے کے 2 کا کیا کہ سیرت سازی، اصول سازی، لوگوں کی سیرت بنانا اور لوگوں کے لیے اصول بنانا۔ ہمارے حکمران انسانوں کی سیرت سازی پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ہمارے نصاب کی کتابیں اگر اتنی ہیں، MBBS کی، FCPS کی، CSS کی، کمپٹیشن کی، MA کی وغیرہ، اب تو پریپ میں اتنی کتابیں ہوتی ہیں، بیگ بھرے ہوتے ہیں، اتنی کتابیں اگر ہیں تو اس میں 4 صفحے بھی سیرت سازی کے نہیں ہیں۔ انسان کو اچھا بناؤ، اخلاق اچھے بناؤ، حیا اچھا بناؤ، اندر اچھا بناؤ۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے میری حکومت کی کامیابی کی پہلی بنیاد سیرت سازی ہے، میں لوگوں کے
مزاج ٹھیک کرتا ہوں. یہاں والدین کو وقت نہیں بچوں کی سیرت کے لیے. پھل تو یہودی باپ بھی لاتا ہے، گوشت تو عیسائی باپ بھی لاتا ہے، کپڑا تو ہندو باپ بھی لاتا ہے، اسکول تو بدھ باپ بھی دیتا ہے. تم نے بچوں کی تربیت اور سیرت سازی کے لیے کیا وقت دیا؟ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں حکم دے رکھا تھا عصر کے بعد کاروبار بند کرو اور بچوں کی سیرت سازی کے لیے بچوں کو وقت دیا کرو. اب ہم ایف اے کر لو، بی اے کر لو، ایم اے کر لو، کارٹون دیکھو. اور دوسرا اصول سازی. ہمارے ہاں ریاستیں اصول بناتی ہیں، سیرت سازی کوئی نہیں کرتی. تو کہنے لگے ممکن ہے پانی کے قطرے ہوں، انہوں نے کہا سونگ کے دیکھ لیں. تو کہنے لگے ممکن ہے دیوانہ ہو، دیوانگی میں 2-4 جام چڑھا گیا ہو. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ عقل و شعور رکھتا ہے کہ ممکن ہے کسی طبیب نے اس کو کہا 2 گھونٹ شراب کے بھر لو اور یہ غلطی سے طبیب کی بات پہ عمل کر بیٹھو. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگے اللہ کے بندو کوئی تو میرا حسن ظن قبول کر لو. تم نے قسم اٹھا رکھی ہے اس کو ننگا کرنے کی. تم نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہر حال میں جو اس کو لباس پہنا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا جی اتنا تو اپنے آپ کو لباس میں نہ پہنا سکتا جتنے آپ نے پہنا دی. تو حضرت عمر کہنے لگے حذیفہ بن یمان سے مجھے بتاؤ میرا نام تو نہیں ہے، یہ ہے مومن کی سوچ. میرے اپنے ایمان پہ بدگمان رہنا، اپنی نماز پہ بدگمان رہنا، اپنی عبادات پہ بدگمان رہنا، اپنے اخلاقیات پہ بدگمان رہنا، اپنے بدگمانی کی لاکھوں صورتیں اپنے متعلق اور حسن ظن کی ہزاروں صورتیں دوسروں کے متعلق. انہوں نے کہا جی نہیں آپ کا نام نہیں ہے. تو آنکھوں میں چمک آ گئی. پھر کہنے کا اچھا آپ جاؤ. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ روتے ہوئے چلے گئے، روتے اس بات پر کہ کس درجے کا آدمی اور کس درجے کی بدگمانی کے تیر اپنی ذات پہ چلا رہا ہے. پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے جب میں مر جاؤں تو کنکھیوں سے دیکھنا حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں ہے. چونکہ حذیفہ نے منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا، تم نے جنازہ بھی پڑھانا ہے. چونکہ جنازہ صہیب رضی اللہ کو کہا تھا جنازہ وہ پڑھائیں، صہیب رومی رضی اللہ جنازہ پڑھائیں گے، لیکن تم نے دیکھنا ہے صفوں میں حذیفہ بن یمان ہے. یہ ہے مسلمان کا مزاج کہ اپنی ذات کو ہمیشہ بدگمانی کے دلدل میں ڈبو کے رکھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں میرا بابا فوت ہو گیا، پھر مسجد نبوی کے باہر جنازہ ہوا تو میں آنکھوں سے صفوں میں دیکھتا رہا حذیفہ بن یمان موجود ہیں. ایک طرف سے سسکیوں کی آواز ہے تو میں نے دیکھا تو حذیفہ بن یمان صفوں میں کھڑے تھے اور سسکیوں سے رو رہے تھے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا باپ منافق نہیں ہے. کہنے لگے اگر حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں شریک ہو، ممکن ہے میرے سامنے اس نے رعایت کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا ہو کہ تو منافقین میں نہیں ہے، لیکن جنازے پہ تو اس کو جنازہ پڑھنے میں جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ موجود ہوں تو پھر میری ڈیڈ باڈی کو مرنے کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس لے کے جا کے کہنا عمر منت کرتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دے دو. اور اگر حذیفہ بن یمان موجود نہ ہو تو جنت البقیع میں کہیں دفن کر دینا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے نبی کے حجرے میں دفن ہو سکوں. اور جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہو گیا تو عبداللہ بن عمر اس کے بعد جنازے کے بعد حضرت عمر کی لاش کو لے گئے. عمر بن خطاب منت کرتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ کہنے لگے میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی. یہ جو جگہ تھی 2 قبریں اور تھیں. اللہ کے محبوب سید صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور پھر آخر پہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. 4 قبروں کی جگہیں گنبد خضرا میں. کہنے لگے میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی کہ میرے بابا بھی یہاں ہیں، میرے سرتاج بھی یہاں ہیں اور میں یہاں ہوں گی، لیکن عمر کے احسانات اتنے ہیں کہ میں انکار نہیں کر سکتی. اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے صالحین کا ذکر کرو تو عمر سے آغاز کیا کرو. اس لیے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا حسن بصری کہا کرتے تھے اگر مجلسوں کو پاکیزہ بنانا ہے، سوچوں کو اجلا بنانا ہے، جذبوں کو صاف کرنا ہے، اندر کو طاہر بنانا ہے تو فاروق اعظم کی باتیں کرو. دوسری وصیت یہ کی کہ بیٹا میرے اوپر 86,000 درہم قرضہ ہے اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اللہ کے نبی نے 4 درہم والے کا جنازہ نہیں پڑھایا، مصلی سے اترے. یعنی صحابی سے بڑا عمل تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتے.
صحابی جیسا ایمان، صحابی جیسے اعمال، صحابی جیسے اخلاق، صحابی جیسے، اور جس کا جنازہ لے کے منافق نہیں تھا، صحابی تھا، 4 روپے قرض تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، تم پڑھ لو، یا کوئی اس کا قرض اپنے ذمہ لے۔ تو ہمارے اوپر کتنوں کے قرض ہیں؟ بیٹیوں کے قرض ہیں، بہنوں کے قرض ہیں، پارٹنر کے قرض ہیں، لوگوں کے قرض ہیں، دوستوں کے قرض ہیں، اور ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں لیکن بس نہیں دے پا رہے، اور مطمئن ہے اپنے عمرے پر، حج پر، زکوٰۃ پر۔ ساری نیکیاں کمال ہیں، لیکن فاروق اعظم کا آخر وقت میں یہ کہنا کہ 86,000 درہم، مہربانی کرنا اپنے قبیلے سے کہنا میرا ادا کر دے۔ تاریخ انسانی کا پہلا حکمران جو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے۔ فتوحات جس تیزی کے ساتھ عہد فاروقی میں ہوئی ہیں، انسانوں کی تاریخ میں اتنی جاندار، شاندار، خوبصورت اور پرامن فتوحات کسی حکمران کے دور میں نہیں ہوئی۔ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح تھا جب شہادت کے وقت فوت ہو رہا تھا۔ کہا اگر میرا قبیلہ پورا نہ کر سکے تو بنو عدی سے کہنا، اور اگر وہ پورا نہ کر سکیں تو قریش کے سامنے چادر پھیلا دینا، لیکن مہربانی کرنا میرے قرضے کا اہتمام کرنا، مقروض کی بخشش ناممکن ہے، مشکل نہیں ہے، قرضے ادا کریں جس کے بھی ہیں۔ بعد میں جو اعلان ہوتا ہے کسی نے لینا دینا ہو تو ہم حاضر ہیں، تو وہ کب دیں گے جب خود ہم نہیں دیں گے۔ میں سگا باپ ہوں بیٹی کا، تو جب میری جو ہمدردی، میرا جو پیار بیٹی کے ساتھ ہے وہ بھائی کا بہن کے ساتھ تو نہیں ہے۔ بالخصوص جب بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے، بھائی کی شادی ہوتی ہے، تو محبتوں کا رخ کہیں بدل جاتا ہے۔ تو جب میں لخت جگر کو اس کا حصہ نہیں دے رہا تو بیٹے سے کیا توقع ہے کہ وہ 5 مرلے 10 مرلے دے گا۔ کہنے کہ مہربانی کرنا، قرضہ واپس کرنا۔ تیسرا کہنے لگے کوئی بخشش کی صورت ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ پاس بیٹھ جائے، کہنے کہ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کئی دفعہ جنتی کہا تھا، پھر مسکرا پڑے کہ یا اللہ تیرے شکر ہے میرا بھی کوئی گواہ تو موجود ہے۔ جب خلیفہ بنے میں حیران ہوتا ہوں پہلے جملے پر، پہلے دن کہنے لگے خلیفہ جب بنے تو کہنے لگے ظالم کا ایک رخسار میرے پاؤں کے نیچے ہوگا، زمین پہ لٹاؤں گا ظالم کو، اور اس کا ایک گال زمین پہ ہوگی، دوسرے پہ میرا پاؤں ہوگا، اور یہ پاؤں تب اٹھے گا جب ظالم مظلوم کا حق واپس کرے گا، اور مظلوم کے سامنے اپنا میں سر بچھا دوں گا، مظلوم کا پاؤں میرے رخسار پہ ہوگا، اور اس وقت مظلوم کے پاؤں کے نیچے اپنا چہرہ اٹھاؤں گا جب اس کو حق دے لوں گا۔ میں نے ایک قول پڑھا تو میں حیران ہوا فاروق اعظم کا، میں نے کہ پھر پڑھا، میں نے کہا یا میں بھول گیا ہوں یا کاتب کی کتابت میں غلطی ہے یا میرے پاس گلاسز پورے نہیں ہیں۔ میں نے پھر پڑھا فرمانے لگے میں اس لیے خلیفہ بنایا گیا ہوں تاکہ تمہاری دعائیں اللہ تک جانے سے روک دو۔ اب بادی نظر میں اس کا عجیب معنی بنتا ہے، میں اس لیے امیر المومنین بنایا گیا ہوں تاکہ تمہاری دعائیں اللہ تک نہ جانے دوں۔ میں نے پھر پڑھا کہ یہ عمر کیا کہہ رہے ہیں، دعا تو عبادت ہے۔ میں اس لیے خلیفۃ المسلمین بنایا گیا ہوں تاکہ تمہاری دعاؤں کو آسمان کا رخ بھول جائے نہ۔ پھر خود فرمانے لگے لوگ بد دعائیں اس وقت کرتے ہیں جب حکمران انصاف نہیں کرتے، جب حکمران انصاف نہیں کرتے، حقدار کو حق نہیں دیتے، مظلوم کے ظلم کا ازالہ نہیں کرتے، اس وقت لوگ چارج شیٹ کے نام پر، FIR کے نام پر مسجدوں میں، حجروں میں زیر لب بآواز بلند دعائیں پڑھ کے اس کے خلاف بد دعائیں۔ تو جب حکمران عوام لمبی دعاؤں میں مصروف ہو تو سمجھ لو کہ اس دور کے حکمران اپنا کام بھول گئے۔ اب دیکھو کتنی گہرائی ہے کہ ہر کام وقت پہ ہوتا رہے، ہم دعائیں لمبی کب کرتے ہیں؟ دعا کرو جی، یہ فکر کہنا دعا کرو اس بات کی نشانی ہے کہ اس دور کے لوگ کام نہیں کر رہے۔ اگر لکھو خالص دودھ دستیاب ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ ناخالص یہاں بکتا ہے، ورنہ خالص لکھنے کی ضرورت کیا تھی۔ اگر لکھو عالم با عمل تو اس مقصد ہے کہ بد عمل علماء پائے جاتے ہیں،
تبھی تو عالم باعمل کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ورنہ ضرورت کیا تھی؟ اگر حکمران انصاف دیتے رہیں تو لوگوں کو ضرورت کیا ہے؟ لمبے ہاتھ، لمبے آہیں زاری، منتیں، وظائف، دعائیں کام کرتے رہیں گے۔ وفات کا وقت آیا تو بیٹے سے کہنے لگے قرضہ دور کرنا۔ پھر یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت ہوئی، اور عجیب بات ہے، سالہ بہنوئی یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سالے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہنوئی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے، اور دونوں کی شہادت نماز میں ہوئی۔ 17 ہجری کو اپنی خلافت سے 6 سال پہلے حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا مجھے پتہ ہے قیامت والے دن سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے ما سوائے نبوت کے حسب نسب کے۔ تو حضرت عثمان کے گھر میں ام کلثوم تھی، رقیہ تھی، ابو العاص کے گھر میں زینب تھی، اور آپ کے گھر میں فاطمہ ہے۔ میرے گھر میں نبوت کی آل کوئی نہیں، اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو تو میرا اللہ کے نبی سے تعلق جڑ جائے گا۔ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سگی بیٹی ہیں، حسنین کریمین کی سگی بہن ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی سگی بیٹی ہیں، اور یہ بیوی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ایک فکرہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ کا، کہا کرتے تھے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ اب بظاہر عجیب لگتا ہے، یہ فکرہ عجیب لگتا ہے، ہمیں اس کی کوئی غرض نہیں ہے کہ دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، ہمیں یہ غرض ہے کہ توفیق دعا نہ چھن جائے۔ بس ہاتھ پھیلانے کی توفیق دیتے رہنا، قبول کرو نہ کرو وہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں صرف اتنی بات کی امید ہے کہ توفیق دعا سے محروم نہ ہوں۔ قبولیت دعا کی ہمیں فکری کوئی نہیں، اگر توفیق دعا دے گا تو قبولیت بھی عطا کر ہی دے گا۔ ایک آدمی نے کہا میرا رقبہ ان کے باغوں کے بیچ میں آ گیا اور یہ پانی نہیں لگنے دیتا، چونکہ پانی کسی اسی کے رقبوں سے گزر کے آتی ہے اور باغ کا موسم ہے، اور یہ پانی کے لیے اس نے کسی بند کر دیا۔ جس طرح دیہاتوں میں جھگڑا ہوتا ہے زمینداروں کا، اور کسی کا ایکڑ اگر بیچ میں آ جائے، 2 ایکڑ بیچ میں آ جائے اور پانی لگنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو پانی بند کر دیتے ہیں، گزر گئے بند۔ تو حضرت عمر نے اس کو بلا کے کہا اللہ کے زمین کو ویران نہ کرو، دشمنی کے کئی طریقے ہیں، اگر زمین کو پانی لگے گا پرندے کھائیں گے، چرند کھائیں گے، لوگ کھائیں گے، پیسہ آئے گا، زمین کا خزانہ باہر آئے گا، لہٰذا دشمنی کا وہ انداز اختیار نہ کرو جس سے اللہ کی زمین اور اللہ کے فضل ویران ہو جائے، ایسا نہ کرو۔ تو وہ آگے سر پھرا تھا، اس نے کہا جی میری مرضی، میرا رقبہ میں گزرنے دوں یا نہ دوں، وہ بھول گیا تھا آگے عمر ہے۔ ایک آدمی کو گورنر بنایا نعمان کو، پتہ لگا وہ شاعر ہے، جب کلیئر ہو گیا کہ وہ شاعر ہے، ایک دن بلایا کہ نعمان سنا شعر کہتے ہو، تو یہ بات ہی کافی ہے شاعر کو شعر سنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے، سنا شعر کہتے ہو، کہ جی کچھ کہہ لیتا ہوں کہ ارشاد فرماؤ۔ تو وہ خوش ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے سے شعر سن رہے ہیں، وہ شروع ہو گیا شعر پڑھنے، کہا واہ واہ ماشاء اللہ، بڑا خیال ہے، بڑا بلند ہے، بڑا مضمون ہے، بڑے جملے ہیں، بڑی بندش تراکیب ہے، وہ جو شعر کے صنف ہوتے ہیں اس کی تعریف کی۔ تو وہ خوش ہو گیا کہ میری شاعری پہ سند لگی، تو پھر اپنے غلام کو بلایا اسلم کو، وہ ایک قلم کاغذ لاؤ، قلم کاغذ لے کے اس پہ لکھ کے اس کو کہا یہ میری طرف سے آپ کو انعام ہے، اور انعام کھول کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا تمہیں گورنر سے معزول کیا جاتا ہے، تمہیں گورنرشپ سے معزول کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جی بڑا منفرد انعام دیا، کہنے لگے شاعری خیالات میں گھومنے کا نام ہے، گورنری زمین پہ رہنے کا نام ہے، خیالات میں گھومنے والا زمین پہ رہنے والے لوگوں کے مسائل جان ہی نہیں سکتا۔ عالم تخیل میں شاعر رہتا ہے ہر وقت نا، اونچا خیال، اونچا مضمون، اونچا نئے مضمون، اور گورنری عالم امکان سے بحث کرتی ہے، شعری عالم تخیلات سے بحث کرتی ہے کہ تو شعر اچھا ہے لیکن شعر تو خیالات میں گم رہنے والے شخص کو کہا جاتا ہے، تو گورنر ٹھیک نہیں ہے، ختم کروا دی، اور منتیں کرتا رہا کرنے کے ٹھیک ہے۔ تو جس نے کہا میرے رقبہ پانی لگنے دوں نہ لگنے دوں، تو حضرت عمر نے کہا کوڑا منگا، سب سے پہلے درہ ایجاد ہے حضرت عمر کی، یہ درہ ہاتھ میں لے کے چلو، درہ منگا کے فرمانے لگے تو یہ کہتا ہے کہ میری زمین ہے، میں جانے دوں نہ جانے دوں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ زمین کا استعمال اس طرح کرو کہ زمین ویران ہو جائے؟
زمین تک پانی پہنچے گا، اور اگر مجھے پتہ چلتا کہ زمین تک پانی پہنچنے کے لیے تیرا پیٹ کا پھاڑنا ضروری ہے تو میں تیرا پیٹ بھی پھاڑ دیتا۔ تو ہمارے ایک جنگ کا شعر ہے، وہ کہنے لگا گزر گیا ہے سروں سے پانی، بڑی المناک ہے کہانی، عمر کو بھیجو یا اپنے ہاتھوں میرے وطن کا نظام لے لو۔ اس نے اپنی شاعری میں کہا، میں نے کہا عمر آ گئے تو پتہ نہیں کتنے زمینداروں کے پیٹ پھٹے پڑے ہوں گے۔